السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ناول فکشن ناول جنون وفا قسط نمبر 14۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ سبسکرائب کرنے میں صرف 1 سیکنڈ سے بھی کم کا ٹائم لگتا ہے، ایک بٹن ہی تو دبانا ہوتا ہے۔ پلیز چلیے شروع کرتے ہیں۔ رات کی سائی اب چڑھ چکی تھی اور شمالی وادی کے پہاڑوں پر صبح کی پہلی کرنوں نے اپنا سنہرا رنگ بکھیرنا شروع کر دیا تھا۔ خانزادہ حویلی میں پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ہی ایک گہمی کا احساس تھا، کیونکہ گزشتہ رات جرگے کے اچانک فیصلے نے دونوں خاندانوں کے درمیان برسوں پرانی رنجش کی دیوار میں پہلی دراڑ ڈال دی تھی۔ نور جہاں اور ارمان خان کے نکاح کا فیصلہ پوری حویلی میں پھیل چکا تھا، مگر اس خوشی کے پردے کے پیچھے ایک گہرا اندیکھا خوف بھی پر تول رہا تھا۔ مردان خانے کے نچلے حصے میں واقع سیکورٹی روم میں سردار شہریار خانزادہ اور وحاج خانزادہ میز پر رکھی اس قدیم رجسٹر نما کتاب اور مشکوک ملازم کی ڈائری کو گھور رہے تھے۔ شہریار کے اکوابلو آنکھوں میں رات کی بے خوابی اور گہری سوچ کا عکس نمایاں تھا۔ بھائی، یہ نشان کوئی عام نشان نہیں ہے، وحاج نے رات کا وہ کٹا ہوا صفحہ شہریار کے سامنے کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہماری حویلی کی تاریخ میں یہ نشان صرف ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جن کی شناخت مٹا دی جاتی تھی، اور رات کو جب میں لائبریری میں تھا تو کسی نے میری نگرانی کرنے کی کوشش کی تھی۔ دشمن حویلی کے دیواروں کے اندر تک پہنچ چکا ہے۔ شہریار نے ڈائری پر بنی اس دائرے اور 3 لکیروں پر بنی مضبوط پوری پھیری۔ اس کا پررعب چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ جو کوئی بھی ہے وہ بہت شاطر ہے، شہریار کی سرد اور سپاٹ دار آواز گونجی۔ اس نے جرگے کے فیصلے کے عین وقت پر یہ چال چلی تاکہ ہمارا دھیان بھٹک سکے۔ وحاج، اس ملازم پر نظر رکھو اور ہر شام جس جگہ جاتا ہے وہاں میں خود جاؤں گا، مگر یاد رہے دادا جان یا حویلی میں کسی اور فرد کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے۔ دوسری طرف رحیم خان کی حویلی۔ خان حویلی میں صبح کا منظر مختلف تھا۔ ارمان خان موجہ قبائلی لباس میں ملبوس حویلی کے وسیع دالان میں کھڑی اپنی بلیک پراڈو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جرگے کے فیصلے کے بعد اس کے کندھوں پر سرداری کی اور ذمہ داری اور نور جہاں کو اپنی امانت بنا کر لانے کا مان دونوں یکجا ہو چکے تھے۔ زین خان تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا اسمارٹ فون تھا۔ ارمان لالا، رات وادی کے بیرونی سیکورٹی چیک پوسٹ سے ایک اطلاع ملی ہے۔ زین نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا۔ کسی نے رات کے اندھیرے میں جنگل کے راستے سے کبوتروں کے ذریعے پیغامات بھیجے ہیں۔ ہمارے گارڈز نے ایک کبوتر کو پکڑا ہے، مگر اس کے پاؤں سے بندھی پرچی پر صرف ایک نشان بنا ہے، 3 لکیریں اور ایک دائرہ۔ ارمان نے چونک کر زین کی طرف دیکھا۔ یہ نشان میں نے دادا جان داجی کے پرانے کاغذات میں یہ نشان پہلے کبھی دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانزادہ حویلی اور ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھی ان کے تار ایک نشان سے جڑے ہیں۔ جی لالا، اور سسپینس یہ ہے کہ یہ نشان خانزادہ حویلی کے اندر سے بھی آپریٹ ہو رہا ہے۔ زین نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے گہری سانس لی۔ دن تیزی سے ڈھلنے لگا اور شام کے سائے ایک بار پھر وادی پر گہرے ہونے لگے۔ خانزادہ حویلی کے اوپری کمرے میں ہانیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرا پھیل رہا تھا، اور اس کے دل میں صبح سے ایک عجیب سی بے چینی مچل رہی تھی۔
شہریار جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے کی سنجیدگی ہانیہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ شہریار ہانیہ سے قریب آئی اور اس کے سیاہ اسکرٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت اور تشویش سے پوچھا، آپ صبح سے بہت خاموش ہے، جرگے کے فیصلے سے تو سب خوش ہے، پھر آپ کے ماتھے پر یہ بل کیوں؟ شہریار نے ہانیہ کی گہری سیاہ آنکھوں میں جھانکا، جہاں اس کے لیے بے پناہ محبت اور فکر مندی واضح تھی۔ اس نے ہانیہ کی نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے دبایا۔ کچھ نہیں ہانیہ، بس وادی کے سیاسی حالات تھوڑے سے الجھے ہوئے ہیں، تم نورے کے پاس رہو، وہ اس گھر سے رخصت ہونے کے خیال سے اداس ہے، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، کچھ دیر میں لوٹوں گا۔ ہانیہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ شہریار اس سے کچھ چھپا رہا ہے، مگر اس نے اپنے شوہر کے فیصلے پر ہمیشہ کی طرح اعتماد کیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس نے دھیمی سے کہا۔ شہریار نے ہانیہ کی پیشانی پر لب رکھا اور اس کے گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے پھیلاتے ہوئے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بنا کچھ بھی کہے نکلتا چلا گیا۔ رات کے تقریباً 9:45 بج رہے تھے۔ حویلی کا وہی مشکوک ملازم خاموشی سے پچھلے دروازے سے نکلا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگل کی طرف جانے والے کچے راستے پر بڑھنے لگا۔ اسے کچھ فاصلے پر سیاہ شال اوڑھے سردار شہریار خانزادہ سائے کی طرح اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل لوڈڈ تھی۔ ملازم جنگل کے وسط میں موجود ایک پرانی خستہ حال لکڑی کے ہٹ جھونپڑی کے پاس جا کر رک گیا۔ شہریار ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ گیا اور اپنی ایکوا بلو آنکھوں سے جھونپڑی پر ٹکا دی۔ ملازم نے دروازے پر مخصوص انداز میں 3 بار دستک دی۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک سیاہ پوش وجود باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں وہی مہرہ تھا جو رات جگرے کے صندوق پر دیکھی گئی تھی۔ ابھی شہریار آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر وہاج کا میسج چمکا۔ بھائی فوراً پیچھے ہٹیں، ملازم صرف ایک مہرہ تھا، آپ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اسی لمحے جھونپڑی کے آس پاس کی جھاڑیوں سے متعدد مسلح افراد نمودار ہوئے اور انہوں نے شہریار کی پوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے پورا جنگل گونج اٹھا اور شہریار موت کے ہدف پر اکیلا کھڑا تھا۔ جنگل کی خنک ہوا گولیوں کی سنسناہٹ اور بارود کی بو سے یکساں بوجھل ہو چکی تھی۔ جھونپڑی کے اطراف لگی خاردار جھاڑیوں کے پیچھے سے اگلتی ہوئی آگ نے سردار شہریار خانزادہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ گولیوں کی بوچھاڑ اتنی شدید تھی کہ درختوں کی چھال اڑ اڑ کر فضا میں تیر رہی تھی۔ شہریار نے بجلی کی تیزی سے زمین پر ڈاؤ لگائی اور ایک پرانی موٹی تنے کے پیچھے پوزیشن سنبھال لی۔ اس کے ایکوا بلو آنکھیں غصے اور جلال سے چمک رہے تھے۔ اس نے پسٹل تان کر اندھیرے میں حرکت کرتے ہوئے سائے پر نشانہ لیا اور پلے فائر کیا۔ ایک حملہ آور گولی لگتے ہی چیخ مار کر زمین پر گرا، مگر دشمن کی تعداد 20 سے زائد تھی اور ان کے پاس خودکار ہتھیار تھے، جبکہ شہریار کے پاس میگزین میں گولیاں محدود تھیں۔ عین اسی وقت وادی کے کچے راستوں پر وہاج خانزادہ کی گاڑی کی ٹائر کے چیخ رہے تھے۔ وہ اپنی فارچونر کی اسپیڈ آخری حد تک بڑھائے جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دل اپنی بائیک کے لیے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے وائرلیس پر سیکیورٹی ٹیم کو الرٹ کیا، تیز سے چلو،
بائی کی لوکیشن پر حملہ ہوا ہے۔ دوسری طرف خان حویلی کی بلیک پراڈو بھی جنگل کے اسی روٹ کی طرف مڑ چکی تھی۔ ارمان خان کا چہرہ سخت اور آنکھیں پرعزم تھیں۔ زین خان برابر والی سیٹ پر بیٹھا مسلسل لوکیشن ٹریکر کو دیکھ رہا تھا۔ ارمان لالا، فائرنگ کی آوازیں ادھر سے آ رہی ہے۔ زین نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا۔ ارمان نے گاڑی کا ایکسیلیٹر مزید دبا دیا۔ اگر اس تیسرے دشمن نے شہریار خانزادہ کو نقصان پہنچایا تو جرگے کے فیصلہ اور ہماری حویلی کی امانت کا مان ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل جائے گا۔ میں یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ جنگل کے وسط میں شہریار خانزادہ کی پسٹل کی آخری گولی بھی چل چکی تھی اور میگزین خالی ہو کر زمین پر گر گئی۔ حملہ آوروں نے جب فائرنگ تھمے دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ سردار بے بس ہو چکا ہے۔ تین مسلح شخص اپنے بندوق تانے آہستہ آہستہ اسی تنے کی طرف بڑھے جہاں شہریار موجود تھا۔ سردار شہریار، آج تمہارا جنون وفا یہیں ختم ہوتا ہے۔ ایک حملہ آور نے تمسخر اڑاتے ہوئے بندوق کا رخ شہریار کے سینے کی طرف کیا۔ شہریار کے لبوں پر ایک نڈر اور اکڑ مسکراہٹ ابھری۔ وہ بنا کسی خوف کے اکڑی چٹان کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرنا جانتا تھا مگر پیچھے ہٹنا نہیں۔ ٹائے عین اسی لمحے دائیں طرف سے تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی نے حملہ آوروں کی آنکھوں کو چودھا دیا اور ارمان خان کی پراڈو کے ساتھ ساتھ وہاج کی گاڑی بھی وہاں انٹری ماری۔ ارمان نے گاڑی سے نکلتے ہی اپنی سائلنٹ رائفل سے اندھا دھند جوابی فائرنگ شروع کر دی جس سے شہریار کے قریب موجود حملہ آوریں دیر ہو گئے۔ وہاج بھی اپنے گنز لیے گاڑی سے کودا اور بائی کے سامنے ڈال بن کر کھڑا ہو گیا۔ لالا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہاج نے آمتے ہوئے پوچھا۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی نظریں ارمان پر جم گئی جو اکیلا آگے بڑھ کر بھاگتے ہوئے حملہ آوروں کا پیچھا کر رہا تھا۔ خان حویلی اور خانزادہ حویلی کے گارڈز نے مل کر پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جس کے باعث بچے حملہ آور اندھیرے اور پہاڑی راستوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ نکلے۔ بارود کا دھواں جب کچھ کم ہوا تو جنگل کے اس سنسان موڑ پر دونوں بڑی حویلیوں کے موجودہ سردار شہریار خانزادہ اور ارمان خانزادہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہاج اور زین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ارمان نے اپنی رائفل نیچے کی اور پورے سرداری وقار سے شہریار کی طرف دیکھا۔ سردار شہریار، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حملہ ہماری حویلی نے کروایا ہے تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ ہم دشمنی بھی ماتھے پر گولی مار کر کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے ایسے بزدلانہ وار کرنا ہماری روایت میں شامل نہیں ہے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑے اس حملہ آور کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اس کے گلے میں ایک لاکٹ تھی جس پر وہی نشان بنایا ہوا تھا، 3 لکیریں اور ایک دائرہ۔ شہریار نے ارمان کی طرف دیکھا اور اس کے ایکوا بلو آنکھوں کا جلال اب ایک گہرے فہم میں بدل چکا تھا۔ میں جانتا ہوں ارمان خان، کیونکہ یہ نشان گواہی دے رہا ہے کہ ہمارا اصل دشمن کوئی تیسرا ہے جو سالوں پہلے ہمارے اپنوں کا خون بہا کر تماشا دیکھ رہا تھا اور آج بھی ہمیں آپس میں لڑا کر اس وادی پر راج کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اب وہ غلط فہمی کی دیوار گر چکی ہے۔ دونوں سرداروں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ دشمن نے انہیں مٹانے کا جال بونا تھا مگر اس حملے نے پس پردے ان کے اتحاد کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی۔ جاری ہے۔ تو دوستو، آج کی قصے ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ پلیز جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں،
اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔